بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب زدنی علما جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما فاہلو. آج جس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، وہ بڑا خوبصورت سا اور یونیک سا آئیڈیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ان کا آپس میں رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے. اور کتنا گہرا رشتہ ہے کہ خونی رشتہ ہے تمام مخلوقات کا، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے بے جان. یہ بات اب میں ثابت کرنے جا رہا ہوں. ناظرین گرامی، ہم لوگ اس بات میں تو کوئی شک نہیں جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ انسان کے اندر خون ہے، بہتا ہے اور ہم زندہ ہیں. بہینی جتنے بھی حیوانات ہیں، جانور، ان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. ان کے اندر خون چل رہا ہے، ان کے اندر جو خون کی سرکولیشن ہے، گردش ہے، وہ چل رہی ہے، بلڈ سرکولیشن. اب یہ تو ہم مان گئے، لیکن کیا جتنے بھی نباتات ہیں، پودے، ان میں بھی ایسی صورتحال ہے یا کچھ اور؟ یا جتنے بھی جمادات ہیں، مثلا اب میں بیٹھا ہوں، جس بیڈ پہ بیٹھا ہوں، جس صوفے پہ بیٹھا ہوں، کیا اس میں بھی خون ہے؟ یا یہ جس ہوا میں ہم سانس لے ہیں، یا جو پانی ہم پیتے ہیں، یا جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، کیا اس میں بھی خون موجود ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ پروف کرنا ہے، یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان، ان کا آپس میں خونی رشتہ ہے. ناظرین گرامی، صورتحال جو بھی ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اور سائنسی اعتبار سے انشاءاللہ میں اس چیز کو پروف کروں گا. ناظرین گرامی، ہمارا جو خون ہے یہ کیا ہے؟ اس کو، یا ہمارا جو بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ہے، آرگن سسٹم جس کو کہتے ہیں. یہ کن کے ملنے سے بنتا ہے، اب پروف کرنے جا رہا ہوں. بڑے تھوڑے سے ٹائم میں اسے پروف کروں گا. یہ بنا ہے جی آرٹریز، ہارٹ، وینز، بلڈ کیپلریز. یہ آرگن ہیں سارے، اور ان سے مل کے ایک آرگن سسٹم بنا ہے جسے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. تو اب بلڈ جو ہے یہ ایک آرگن ہے. اب اگر 9th کے بچے سے بھی پوچھا جائے نا، جس نے بایو رکھی ہے، کہ بلڈ کس سے بنا ہے یا آرگن کس سے بنتا ہے، وہ فوری کہے گا جی ٹیشو سے. اگر اسے کہا جائے ٹیشو کیسے بنتا ہے، وہ کہے گا کہ سیل سے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ سیل کیسے بنتا ہے، وہ کہتا ہے جی آرگنیلیز ہوتی ہیں سیل کے اندر. اور پوچھا جائے کہ آرگنیلیز کیسے بنتی ہیں، تو وہ کہے گا جی وہ مالیکیول ہوتے ہیں، میکرو مالیکیول، بڑے بڑے مالیکیول. وہ کیسے بنتے ہیں جی؟ ایٹم سے. اب ایٹم کس سے بنتا ہے، تو وہ کہیں گے جی اس میں ویسے تو زیادہ پارٹیکل ہوتے ہیں، مور دین 100، لیکن جو بنیادی اس میں ذرات ہیں نا، فنڈامنٹل پارٹیکل، وہ ہیں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران. گویا ہم کس نقطہ پہ پہنچے کہ ہمارے اندر جو خون چل رہا ہے وہ کس کا ہے جی؟ پروٹون، الیکٹران، نیوٹران پہ مشتمل. ٹھیک ہے، وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کا. اب مجھے بتائیے، باقی حیوانات کی بھی یہی صورتحال بنے گی، ان کا بلڈ بھی الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے. اب ہم اگر ہوا کی طرف جائیں، بے جان چیزوں کی طرف جائیں، ہوا، مٹی، پانی کی طرف جائیں، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ لوہا ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے چاندی ہے، چاہے وہ ان سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ٹریکٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، ہوائی جہاز ہے، ہمارے اپنے تن کے کپڑے ہیں، ہمارے شوز ہیں، جوتے. تو اب یہ میں نے بے جان چیزوں کی بات کی ہے. اب یہ کس سے بنی ہوئی ہیں؟ اب الٹیمیٹلی آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ جی چونکہ یہ بھی ساری چیزیں چاہے بے جان ہیں، یہ بھی بنی ہوئی ایٹم سے ہی ہیں، ایٹموں سے بنی ہیں. اور ایٹم میں کیا ہوتا ہے جی؟ پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران. لو بھائی، ان کے اندر بھی پروف ہو گیا
کہ ان کے اندر بھی پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران موجود ہیں، اور ہم جو جاندار ہیں ہمارے اندر بھی پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران. لہذا ہمارا جو خون ہے اور ان کا جو خون ہے وہ ایک جیسے ذرات پر مشتمل ہو گیا. لہذا ان کے ساتھ جی ہمارا تمام باقی جانداروں کے ساتھ، تمام جاندار مخلوقات کے ساتھ اور تمام بے جان مخلوقات کے ساتھ خونی رشتہ بن گیا. اتنا گہرا رشتہ جس کے بارے میں اگر اسلام سے پوچھا جائے تو خونی رشتہ داروں کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ صلہ رحمی کا، کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کا دل دکھی نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. ہاں جی، ہمیشہ ان کا اچھا سوچو. اب جب اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے اگر ہم غور کریں تو جب ہر مخلوق کے ساتھ، بے جان جاندار کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ طے ہو گیا تو اب آئیے سوچئے کہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا ہم نے اس ہوا کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اسے پاک صاف رکھا ہوا ہے جیسے فطرت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے؟ یا ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے ایئر پولوشن کی کہ اس کے اندر آلودگی پھیلائی جائے، زیادہ سے زیادہ آلودگی پھیلائی جائے؟ ہاں، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ، دھواں اور اس شکل میں گلوبل وارمنگ، اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے، یا پھر اوزون کلورو فلورو کاربن کی شکل میں اس کو اوزون کو تباہ کر کے جو ہے وہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن شعاعیں ہیں ان کو بھی فضا میں زمین تک آنے دیا جائے؟ تو کیا یہ جو حفاظتی حصار ہیں قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں اوزون کی شکل میں یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک جو پٹی ہے اس کی شکل میں، تو ہم نے کیا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی؟ اور کیا غلط چھیڑ چھاڑ نہیں کی؟ تو یہ تو ہمارا ہوا کے ساتھ سلوک ہو گیا، فضا کے ساتھ سلوک ہو گیا، اس ایٹماسفیئر کے ساتھ سلوک ہو گیا جس میں ہم خود رہتے ہیں. ہاں، اسے ہم نے جو ہے وہ پریشان کر کے، ظاہر رشتہ داروں کو پریشان کر کے بندہ خود پریشان ہی ہوتا ہے، خوش تھوڑی ہوتا ہے. تو ہوا کو جب ہم نے آلودہ کیا ہے تو آ جا کے ہمارے بچوں کے ریسپیریٹری سسٹم، ریسپیریٹری جو ڈیسیز بیماریاں ہیں، سانس کی بیماریاں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. پیدا ہونے والا بچہ اسے جب چیک وہ کہتے ہیں یہ الرجی ہے اسے، ٹھیک ہے، سانس کا پرابلم ہے. تو یہ ہم نے خونی رشتہ دار ہوا کے ساتھ جو سلوک کیا تو اس کا بدلہ ہمیں یہ ملا. ناظرین گرامی، بہینے ہی پانی کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ خونی رشتہ تھا. پانی بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم نے، آپ تھوڑا ہی سوچ لیں کہ ہمارے جتنے بھی گھریلو افلوئنٹس ہیں، جو بھی اس کے ویسٹیج ہیں، فاضل مادے، ٹھیک ہے، ہاں، یا سیوریج ہے یا انڈسٹریل افلوئنٹ ہے، وہ سارا کا سارا، یا ایگریکلچرل افلوئنٹ ہے، وہ سارا کا سارا کدھر جا رہا ہے؟ پانی میں جا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی ہم اپنے اس خونی رشتہ دار کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. لیٹرین کے ساتھ، ٹوائلٹس کے ساتھ ہم نے نل لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لیٹرین کیا آپ کو پتہ ہے کہ زمین بہترین فلٹر پیپر ہے، اور جو بھی اس سے جو ہے وہ پانی اگر نیچے کی طرف ڈیفیوز کر سکتا ہے زمین میں تو ورٹیکلی، تو ہاریزونٹلی بھی تو کرتا ہوگا، افقی بھی تو کرتا ہوگا، دائیں سے بائیں بھی تو کرتا ہوگا. تو ہم نے بالکل ساتھ ساتھ نلکے لگوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، موٹریں پانی کی، تو وہ ہم پینے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ پانی کیسا ہوگا؟ تو ہم نے پانی کو از حد خراب کر دیا.
اب آج آ کے جتنے بھی موذی قسم کی بیماریاں ہیں، ہیضہ سے لے کر ہیپاٹائٹس تک، وہ ساری کی ساری اس کا سبب کیا ہے؟ خراب پانی۔ تو خونی رشتہ دار کو جب ہم نے ڈسٹرب کیا تو الٹیمیٹلی اس نے بھی ہمیں پریشان کیا اور بہت زیادہ، اور ایون کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلا۔ مٹی کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر رکھا ہے؟ ہاں جی، آئے روز ہم جو فرٹیلائزر سپرے کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور جو انڈسٹریل افلوئنٹس ہیں، جو ہمارے جو ہے ڈومیسٹک گھریلو ویسٹیج ہے، وہ سارا کا سارا ہم مٹی میں ڈال رہے ہیں، اور ہم نے ذرا بھر کوشش نہیں کی کہ اس مٹی نے جو ہمارے اوپر اتنا بھلا کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنے سینے پہ بٹھا رکھا ہے یار، ہاں اس مٹی نے ہمیں اپنے سینے پہ جگہ دے رکھی ہے، اور ہم بازار میں بھی چل رہے ہیں تو کوئی چیز کھانے کی اگر کیلا ہی کیوں نہیں تو وہ چھلکا ہم شریعام پھینک رہے ہیں۔ کوئی ہم نے وہ نہیں کیا کہ اس کو کھود کے یا کہیں مطلب دفن کر دیے جائے، ٹھیک ہے، اس ویسٹیج کو کہیں دفن ہی کر دیے جائے، نہیں ہم نے نہیں کیا۔ تو ہم نے ان چیزوں کی خوبصورتی اور پاکیزگی، ٹھیک ہے، اس کا خیال نہیں رکھا، جبکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حکم کیا تھا؟ ہمیں حکم تھا کہ الطہور و شطر الایمان، کہ صفائی، پاکیزگی، طہارت، ٹھیک ہے، پیوریٹی، ہاں خالص پن، یہ سب کیا ہے جی؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے، آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اب اگر ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے ماحول، ہوا، فضا، ہوا، مٹی، ٹھیک ہے، وہ سیارہ جس پہ ہم رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے، اس کو ہم نے کتنا پاکیزہ رکھا ہوا ہے، وہاں سے ہمیں اپنے ایمان کا اندازہ تو ہو جانا چاہیے نا۔ اب دوسری طرف خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ جو صلہ رحمی کا سلوک کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ ساتھ ناظرین گرامی، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس بائک ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں یہ 2 سواریوں کے لیے بنی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر جناب اس کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں 3 4 سواریاں۔ اچھا، پھر صرف اتنا نہیں، اس کا جو پراپر اس کی ٹیوننگ، موبائل چینج وہ ٹائم پہ نہیں کروانا، حالانکہ موٹر سائیکل کیا ہے؟ ہمارا خونی رشتہ دار ہے، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں پہلے، ہاں کہ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ لوہے سے بنی ہیں، چاہے کسی اور میٹل سے بنی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے۔ تو ہم نے جب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تو وہ بھی کیا کرتا ہے کہ ہم نے کہیں آفس جانا ہے یا کہیں بھی مطلب ضروری کام کے لیے، تو یا تو وہ گھر سے نکلتے ہی پریشان کر دے گا یا راستے میں پریشان کر دے گا، ٹھیک ہے، یا گھر واپسی آتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ٹریکٹر ہم نے لے رکھا ہے جی، اور کیا ہے، ہم نے کوشش ہماری یہی ہوگی کہ بس یہ چونکہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور یہ بے جان ہے، احساس محسوس نام کی کوئی چیز اس میں ہے نہیں، اس کے اندر کوئی دل ہے، ٹھیک ہے، جو دکھ اٹھائے گا، بس اسے ہل چلانا ہے، ٹرالی کھنچوانی ہے اس سے، تو ہم نے اس کی ضرورت سے زیادہ کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جیسا ہم اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک کرے گا، اور ساتھ وہ دوسرا تو ہم نے خیال رکھا ہی نہیں کہ یہ ہمارا خونی رشتہ دار ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہمارے کچھ دوست ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ شوز ان کے ماشاءاللہ بالکل باقی ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہے نا ایڑی وہ ایک سائڈ سے، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھ جاتی ہے، تو ان کے چلنے کا سٹائل ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب پاؤں گھسیٹ کے چلیں گے یا اس سائڈ پہ دباؤ زیادہ ڈالیں گے، اس سائڈ سے وہ بیٹھ جائے گی، تو کچھ دنوں بعد ہی اسے نیا جوتا خریدنا پڑے گا۔ تو جیسا ہم چیزوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، عدلے کا بدلہ۔ تو ناظرین گرامی، آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی، یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے نا،
یا جب ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے نا، ہم صرف مسلمانوں سے پیار کریں گے، اور جب ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے نا تو ہم صرف انسانوں سے پیار کریں گے، ہاں چاہے وہ جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مخلوق سمجھیں گے نا تو ہم اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ پیار کریں گے، ہاں کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں اور باقی چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں جی، تو ہمیں ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے۔ اور یہ تو ہے ہی شرعی طور پہ کہ ہم مخلوق ہیں، باقی بھی ساری چیزیں زمین سے لے کر آسمان تک، سورج سے لے کر چاند تک، ٹھیک ہے، ستاروں سے لے کر سیاروں تک، ہوا سے لے کر پانی مٹی تک، یہ ساری، یہ چاہے ہمارا جوتا ہے چاہے ہمارے کپڑے ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو مخلوق کنسیڈر کریں گے تو ساری مخلوقات کے ساتھ پیار کریں گے، تو ناظرین گرامی، آج ہم نے سائنٹیفکلی بھی یہ پروو کر دیا ہے کہ ہمارا جاندار اور بے جان چیزوں کے ساتھ گہرا ترین رشتہ ہے۔ یار میں نے تو اگلی بات بھی کر دی ہے کہ بلڈ ریلیشن ہے۔ اپنی بھی سیفٹی کا خیال رکھیں اور باقی مخلوقات کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Thank you for watching this video. Comment in comment box. If you like it, then must subscribe it and share it. Allah Hafiz.